سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دنوں مدینہ شہر میں دو بڑے مشہور قبائل آباد تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ پھر ان کے چھوٹے چھوٹے متعدد زہری قبائل اور شاخیں تھیں۔ قبیلہ اوس کے ذیل قبائل میں خاندان بنو عبدالاشہل کی بڑی حیثیت اور شان و شوکت تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس خاندان کو بہت ہی طاقتور تصور کیا جاتا تھا۔ ان دنوں اس طاقتور خاندان کے سردار کا نام اسید بن الحضیر تھا، جو کہ اپنی سخت گیری، تند مزاجی اور جوشیلے پن کی وجہ سے بڑی شہرت کا حامل تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکے میں ہی تشریف فرما تھے اور ہجرت مدینہ کا واقعہ تاہنوز پیش نہیں آیا تھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں آپ مشرکین مکہ کی طرف سے کافی حد تک مایوسی کے بعد اب بیرون مکہ سے آنے والوں کی طرف زیادہ توجہ مرکوز فرمانے لگے تھے۔ چنانچہ نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسم حج کے موقع پر بیرون مکہ سے آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہوں میں گھوم پھر کر پیغام حق پہنچانے میں مشغول تھے، تب آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے 6 افراد نے دین برحق قبول کیا تھا، جن کا تعلق مدینہ سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ سال یعنی نبوت کے 12ویں سال مدینہ سے آنے والے حجاج میں سے 12 افراد نے مینا میں عقبہ کے مقام پر آپ سے ملاقات کی، نیز آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ان 12 افراد نے مکے سے اپنے شہر مدینہ کی جانب روانگی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجئے تاکہ وہ ہمارے شہر مدینہ میں ہمیں اللہ کے دین کی اور قرآن کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباء نامی مضافاتی بستی میں قیام کیا تھا، جہاں ان کے میزبان حضرت اسد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ آمد کے بعد نہایت خلوص اور جذبے کے ساتھ دین برحق کی طرف دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جد و جہد کا آغاز کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس جائے قیام پر دین اسلام کی دعوت تبلیغ شروع کرنے کے علاوہ مزید یہ کہ مدینہ کے مختلف محلوں اور بستیوں میں گھوم پھر کر بھی یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے، اور تب ہمیشہ ان کے میزبان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک روز جب یہ دونوں حضرات دعوت تبلیغ کے سلسلے میں اپنے گھر سے نکلے، چلتے چلتے دونوں ایک باغ میں پہنچے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کا پانی خوب ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ ان دونوں نے اس کنویں سے پانی پیا اور پھر کچھ سستائے کی غرض سے کنویں کے ساتھ ہی کھجور کے درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ وہاں لوگ جمع ہونے لگے۔ تب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو کا آغاز فرمایا۔ لوگ خوب توجہ اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگے۔ مجمع بڑھتا چلا گیا۔ اتفاق سے یہ باغ قبیلہ اوس کے ذیل خاندان بنو عبدالاشہل سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی ملکیت تھا، جبکہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مخالف قبیلے خزرج سے تھا۔ دونوں قبیلوں کے درمیان قدیم رنجش اور دشمنی تھی۔ مزید یہ کہ اس باغ میں نئے دین اسلام کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی اور اس کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، وہ بھی ایسے شخص کی طرف سے کہ جس کا تعلق مخالف قبیلے سے تو کیا سرے سے مدینہ شہر سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو محض اجنبی تھا، کیونکہ وہ تو مکے کا باشندہ تھا، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی دوران کسی نے یہ خبر اسید بن الحضیر تک پہنچا دی، جو کہ اس طاقتور ترین خاندان بنو عبدالاشہل کا سردار تھا۔ اس مخبر نے یہ اطلاع پہنچائی کہ وہ اجنبی جو مکے سے آیا ہوا ہے، وہ یہاں قریب ہی ہمارے خاندان کے ایک شخص کے باغ میں بیٹھا ہوا نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہ اسے یہاں لانے والا اس کا میزبان اسد بن زرارہ ہے، جو کہ مخالف قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی نے اپنے اس اجنبی مہمان کو اتنی شے دے رکھی ہے اور اسی کی پشت پناہی کی وجہ سے اس اجنبی کا حوصلہ اس قدر بڑھ چکا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر وہ سردار اسید بن الحضیر نہایت غضبناک ہو گیا، اپنا نیزہ سنبھالا اور اس باغ کی طرف چل دیا۔ اس کی تندی و تیزی و سخت مزاجی کے تو پہلے ہی بڑے چرچے تھے، اب تو بطور خاص
بات ہی ایسی نازک تھی کہ مخالف قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ سردار اسد بن زرارہ، اس کے ہمراہ وہ اجنبی مہمان جس کا مدینے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ہمارے علاقے میں ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے باغ میں بیٹھ کر ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش اور ایک نئے دین کی طرف دعوت، ظاہر ہے یہ سب کچھ بہت نازک معاملہ تھا۔ یہی وہ سب باتیں تھیں جن کی وجہ سے اس وقت اسید بن الحضیر کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اسید بن الحضیر اپنا چمکتا ہوا نیزہ لہراتا ہوا اور اپنی آنکھوں سے شعلے برساتا ہوا وہاں آدم کا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سیدھا وہ حضرت مصعب کے قریب پہنچا اور اپنا نیزہ لہراتے ہوئے بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ ان کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر انہیں گھورنے لگا، اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کرخت آواز اور درست انداز میں یوں کہنے لگا: اجنبی نوجوان، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمارے علاقے میں آ کر ان سیدھے سادے لوگوں کو ورغلا رہے ہو، انہیں ان کے آبائی دین سے برگشتہ کر کے نیا دین اپنانے پر اکسا رہے ہو، ایسی خدا کی عبادت کی ترغیب دے رہے ہو جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے خداؤں یعنی بتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں جب ان سے کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے مانگتے ہیں، جبکہ جس خدا کی تم عبادت کرنے کو کہتے ہو وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ کسی کو جب اس کا پتہ ہی معلوم نہیں تو پھر وہ اس کی عبادت کرنے کہاں جائے گا اور اس سے کس طرح کچھ مانگ سکے گا؟ تب اس نازک ترین موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ دھیمے لہجے میں بڑے ہی پر اعتماد انداز میں وصیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ گھڑی بھر کے لیے میری بات سن لیں؟ اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ ہم خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ اس پر اسید نے کہا: یہ تو تم نے بہت ہی انصاف کی بات کہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کی بات سننے کے لیے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مطلع کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، دین برحق قبول کرنے کے لیے دعوت دی، اور اپنے مخصوص اور دلنشین انداز میں کچھ قرآنی آیات بھی تلاوت کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی باتیں اسید بن الحضیر کے دل میں اترتی چلی گئیں، اس کی شعور و جدھان میں عجیب سا احساس بیدار ہونے لگا اور اسے عجیب جذباتی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ اس کا ضمیر اندر ہی اندر اسے پکار پکار کر کہنے لگا: اس نوجوان کی باتیں بالکل درست ہیں، جس دین کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے وہی دین برحق ہے، اسے اپنا لینے میں ہی انسانیت کے لیے صلاح و فلاح اور سعادت مندی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور تب اس کا انداز بدلنے لگا اور اس کا لب و لہجہ بدلنے لگا، اس کی نظریں بدلنے لگیں۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر یوں کہنے لگا: کتنی اچھی اور سچی ہیں اس کی باتیں۔ اور اب بدلے ہوئے انداز اور دھیمے لہجے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے لگا: اگر کوئی دین اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت مصعب نے جواب دیا: غسل کر کے پاک صاف لباس زیب تن کرنا ہوگا، اور پھر خلوص سے دل کے ساتھ تصدیق، نیز زبان سے اس بات کا اقرار و اظہار کرنا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات سنتے ہی اسید وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ باغ میں موجود اس کنویں سے غسل کر کے چلا آ رہا ہے۔ تازہ تازہ پانی کے قطرات اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے، اور تب اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر تمام مجمع کے سامنے بآواز بلند یہ کلمات کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یوں یہ شخص اب محض اسید بن الحضیر سے حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور اس قافلے میں شامل ہو گئے جو کفر و شرک اور ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اب ہدایت اور روشنی کی طرف رواں دواں تھا۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قبول اسلام کے بعد اب یکسر بدل کر رہ گئی۔ سختی کی بجائے مزاج میں اب نرمی اور خوش اخلاقی آ گئی۔ اکثر ان کی طبیعت پر رقت طاری رہتی، بالخصوص قبول اسلام کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر کی زبانی جو گفتگو سنی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس موقع پر ان کی زبانی جو قرآنی آیات سنی تھی، اللہ کا جو کلام سنا تھا، وہ نورانی کلام جسے سنتے ہی پلک جھپکنے میں ان کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔
کفر و شرک کے اندھیروں کی جگہ اب وہاں ایمان کی شمع جل اٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ تاحیات قرآن کریم کے ساتھ ان کا انتہائی والہانہ تعلق رہا۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق بس ایسا ہی تھا کہ جیسے سخت گرمی کے موسم میں، شدید قحط کے زمانے میں کسی تپتے ہوئے صحرا میں کسی کو اچانک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے تک رسائی نصیب ہو جائے۔ لہذا حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی شوق اور شغف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتے تھے، بالخصوص دن بھر کی مصروفیات کے بعد، نیز کاروبار زندگی کے اس شور و شغف کے بعد جب رات کا سکون ہر طرف چھا جاتا تھا، خاموشی تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، تب اس پر سکون ماحول میں، خاموشی کی اس فضا میں، مدینہ منورہ کی مضافاتی بستی قباء میں ایک نخلستان کے قریب واقع ان کے گھر سے نہایت ہی مؤثر اور دلنشین انداز اور سریلی آواز میں تلاوت قرآن کی صدا بلند ہونے لگتی۔ اکثر ان کے پڑوسی اس انتظار میں نیز موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب اسید کی وہ دلکش آواز بلند ہوگی تاکہ ہم بھی ان کی سریلی آواز میں تلاوت قرآن سن سکیں۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دلکش آواز اور وہ دلنشین انداز اور وہ پرسوز تلاوت قرآن، اس چیز کے منتظر و مشتاق صرف یہ زمین والے ہی نہیں تھے بلکہ آسمانوں پر بسنے والے فرشتے بھی ان کی تلاوت سے متاثر ہوا کرتے تھے اور ان کی تلاوت سننے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آدھی رات کے قریب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے متصل ایک کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بہت ہی پرسکون ماحول تھا۔ ایسے میں بھی اختیار ان کا دل چاہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تب یہ اٹھ کر بیٹھ گئے، تلاوت شروع کی اپنے پرکشش انداز میں اور بہت ہی دلنشین انداز میں۔ انہیں تلاوت کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا وہ بدگنے اور اچھلنے کودنے لگا، یہاں تک کہ انہیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ رسی توڑا کر بھاگ نہ جائے۔ اس منظر کی وجہ سے چونکہ یہ اپنے گھوڑے کی طرف متوجہ ہو گئے اور تلاوت موقوف کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، جس پر انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی۔ تب گھوڑے نے بھی فوراً ہی دوبارہ اچھل کود شروع کر دی، حتیٰ کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ قریب ہی گہری نیند سوئے ہوئے ان کے بیٹے یحییٰ کو کہیں اچھل کود کرتا ہوا یہ گھوڑا قدموں تلے کچل نہ ڈالے۔ یہ سوچ کر یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بیٹے کی طرف جانے لگے تاکہ اسے جگا سکیں۔ اس طرف جاتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، تب انہیں بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا جس میں جا بجا بہت سے روشن چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ بہت ہی خوشنما اور دلکش منظر تھا۔ وہ کچھ دیر یہ اسی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے ہوئے، بڑے ہی انہماک کے ساتھ یہ خوشنما اور روح پرور نظارہ دیکھتے رہے اور اسی دل فریب منظر میں کھوئے رہے، اور پھر وہ بادل آہستہ آہستہ آسمان کی جانب بلند ہوتا گیا حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام ماجرا بیان کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسید، وہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جس طرح حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی عزت و احترام اور والہانہ عقیدت و محبت کے جذبات موجود تھے، اسی طرح آپ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ خاص شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ نے اس حقیقت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ کے اس باشندوں میں سے تھے جنہوں نے کافی ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی یہ شریک تھے، لہٰذا یہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کی طرف سے پرزور دعوت اور مسلسل اصرار کے نتیجے میں ہی آپ مکے سے ہجرت فرما کر مستقل مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ تب مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس حوالے سے حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ چلی آ رہی تھی کہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر شریک بلکہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ غزوات کے حوالے سے ہی ان کی یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ غزوہ احد کے دوران جب ایک موقع پر آپ دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے تھے، تب آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے انہیں تلواروں اور نیزوں کے بہت سے زخم آئے تھے، جن میں سے چند زخم اتنے گہرے تھے کہ ان سے شفا یاب ہونے کے میں انہیں طویل عرصہ لگ گیا تھا۔ مزید یہ کہ اپنی قوم اور قبیلے میں خاندانی طور پر نسل در نسل ان کی بڑی حیثیت چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنے پرانے رسم و رواج، اپنی سرداری، جاہ و منصب اور شان و شوکت سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے اب یہ ہمہ وقت آپ کی خدمت اور صحبت و معیت میں ہی رہنے لگے تھے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کو ہی انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے آپ بخوبی آگاہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ ان کا کافی لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی معاملے میں یہ اپنی قوم کے کسی فرد سے متعلق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی گزارش کرتے تو آپ ان کی گزارش کو رد نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم بنو عبدالاشہل کے کسی گھرانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ محتاج اور مفلوق الحال ہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا، اے اسید، آپ ہمارے پاس ایسے وقت پہنچے ہیں کہ جب ہم سبھی کچھ تقسیم کر چکے ہیں، لہذا آئندہ جب کبھی ہمارے پاس کچھ مال غنیمت یا صدقات وغیرہ آئے تب آپ ہمیں ان افراد کے بارے میں یاد دلائیے گا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کا یادگار واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت خیبر سے مدینہ پہنچا۔ تب آپ نے اس گھرانے کے افراد کو بطور خاص بہت کچھ عطا فرمایا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا۔ حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والہانہ عقیدت و محبت، جبکہ آپ کی طرف سے ان کے لیے شفقت و عنایت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادم آخر ان سے نہایت خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جس طرح اس معاشرے میں انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کی یہی حیثیت آپ کے بعد بھی برقرار رہی، اور پھر سن 20 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بیمار پڑ گئے۔ آخر مختصر علالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ ان کے جسد خاکی کو مضافاتی بستی قبا، جہاں ان کے خاندان بنو عبدالاشہل کا مسکن تھا، سے مدینہ شہر لایا گیا، جہاں مسجد نبوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقدام میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد جب ان کا جسد خاکی مسجد نبوی سے آخری آرامگاہ یعنی بقیع کی جانب لے جایا جانے لگا تو اس موقع پر مسجد سے بقیع تک مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کندھا دینے والوں میں شامل رہے، اور پھر بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔